ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے، بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں، جنت میں بھی خامند اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامند اور بیوی کے رشتے کو۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا، کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا، جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم میں نے آکھیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا۔ او نوے اساں کہہ دی دھی لائے تے آئیے تو مڑ اساں ادھر تے سر تے بیٹھے ہوئیے، پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر دی۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے، رات کو روئے گی سورے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے لے، بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو۔ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو، قریب کرو، قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔